السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 8 ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر طرف دھول مٹی، کاٹ کباٹ، جلے ہوئے پردوں کی راکھ، ٹوٹا ہوا اور جلا ہوا فرنیچر، ہر جگہ لٹکتے مکڑی کے جالے۔ یہ سب دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہرگز نہیں رہتا ہوگا، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جہاں انسان نہیں رہتے وہاں جنات رہتے ہیں، اور پھر جب یہاں کوئی انسان نہیں رہتا تو اس عمارت میں سے آوازیں کس کی آتی ہیں؟ یقیناً انہی جناتوں کی۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ یہاں منگلو کے ساتھ اور کتنے لوگ روحیں رہتی ہیں، لیکن یہ ہم ابھی تک نہیں جان سکے، کیونکہ وہ منگلو ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ اور آپ کو یاد ہے تیمور کہ جب ہم شام کو یہاں ریگنگ کے لیے آئے تھے تو اس علاقے کے مکینوں نے ہم سے کیا کہا تھا؟ تیمور اور ریاض فہد کے کیمرے میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ صورت بنائے کھڑے بول رہے تھے۔ جی ریاض، ہاں مجھے بالکل بھی نہیں یاد، کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ تیمور نے سر کھجاتی ہوئے کہا تو ریاض نے زور سے کوہنی تیمور کو ماری تھی۔ او ہاں، نہیں یار، ابھی نہیں یاد آیا، تو ہی بتا دے کیا بولا تھا ان لوگوں نے؟ بے وقوف، میں خود ہی بھول گیا، جبھی تو تجھ سے پوچھ رہا تھا، ریاض نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اوئے جاسم، کمینے آدمی، باہر نکل۔ جبھی حیدر آندھی طوفان کی طرح ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ سے یہاں وہاں روشنی ڈالتا وہاں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چاروں ہی چونکے تھے۔ تیمور اور ریاض کے پیچھے کھڑا جاسم ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈیوائس پکڑے باہر نکل آیا۔ اس کو دیکھتے ہی حیدر اس کے سر پر پہنچا تھا۔ کمینے، تجھے کہا تھا نا میں نے کہ صرف ایک ہی پتھر مارنا، پھر کیوں تو نے اتنے سارے مارے ہیں؟ بول، مارے تو مارے، وہ بھی اتنے بڑے بڑے، اور پھر سارے ایک ہی جگہ پر۔ منحوس تو کوئی شکاری ہے یا پھر ٹارگٹ کلر؟ ابھی میرا سر پھٹ جاتا، میں مر جاتا تو کیا جواب دیتا؟ کیا منہ دکھاتا میرے ماں باپ کو؟ بول بول نا۔ اب یہاں جاسم کے بچے، میں نے بھی تجھے کہا تھا کہ جب تو وہ کینڈل سٹینڈ میرے مارے تو آہستہ سے مارنا، لیکن تو نے اتنی کھینچ کر مارا کہ میرا سر ابھی تک درد کر رہا ہے۔ ریاض نے اپنا سر سہلاتی ہوئے کہا۔ تیمور کو بھی کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں بے جاسم، جب میں وہ پینٹنگ دیکھ رہا تھا تو نے بغیر بتائے مجھے دھکا دے دیا، مجھے بتا نہیں سکتا تھا پہلے، اور اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ وہ تو شکر ادا کر تو میرا جو میں نے سچویشن کو سنبھال لیا۔ اجازت ہو تو اب میں بھی کچھ بولوں؟ جاسم نے تن سے ان تینوں کو دیکھا جو اس کو ہی گھور رہے تھے۔ بول بھی دے، اب کیا پلیٹ میں رکھ کر دعوت نامہ پیش کروں؟ حیدر نے دانت پیسے تھے۔ دیکھو تم دونوں کی ذمہ داری تو میں قبول کرتا ہوں کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن حیدر سچ میں یار میں نے صرف ایک ہی پتھر مارا تھا، کیونکہ میں نے تم سے یہی کہا تھا، باقی کے جو 3-4 تم کہہ رہے ہو وہ میں نے نہیں مارے۔ تو پھر کیا اس مرے ہوئے منگلو نے مارے ہیں؟ ٹھنڈا ہو جا حیدر، ریاض نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور یہ تو اوٹ پٹانگ سے کیوں جواب دے رہا تھا میٹر پر؟ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ کون سے جواب بھائی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیے، کیونکہ یہ ڈیوائس ہی کام نہیں کر رہی تھی، پھلے سے ان دونوں سے ہی پوچھ لو، میں پیچھے کھڑا اس کو ہی چیک کر رہا تھا۔ جاسم نے گھوسٹ میٹر کو ایک ڈیوائس سے کنیکٹ کیا ہوا تھا جس سے وہ میٹر کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے اس پر ریڈنگ مل رہی تھی، گرین اور ریڈ بٹن خود بخود دب رہے تھے، بھلے سلمان سے پوچھ لو۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا ہے؟ حیدر نے تعجب سے کہا۔ کہیں سچ میں تو منگلو نہیں ہے یہاں؟ فہد ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ اوئے چپ کر، یہ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب فلموں کی باتیں ہیں۔ تیمور نے اسے ڈپٹ دیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سلمان کی سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ مرد بن سلمان، مرد بن۔ حیدر کو خود خوف ہونے لگا تھا، لیکن خود کو بہادر ثابت کرتا بشاشت سے بولا۔ تھا جبھی برابر والے کمرے سے ایک شور بلند ہوا تھا، جیسے کوئی بہت ہی بھاری چیز جھومر کی طرح زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر، امی! تیمور چیختا ہوا باہر بھاگا تھا۔ چیخ تو ان سب کی ہی بلند ہوئی تھی، ڈر سب کے چہروں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ کمینے جاسم، اگر حیدر کو کچھ ہوا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ ریاض بھی چیختا ہوا تیمور کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ چاروں ہکا بکا کھڑے تھے۔ جب ہی ویسی آواز دوبارہ سے آئی اور سناٹے کو چیرتے پوری عمارت میں پھیل گئی تھی۔ خوف کی ایک لہر ان کے اندر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے کا شو کافی ہے، بھاگو تم لوگ، کیوں اپنی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ جاسم بھی چیختے ہوئے بھاگا تھا۔ فہد اور سلمان بھی اپنے اپنے کیمروں کو سینے سے لگائے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ مجھے تو لے چلو، حیدر ڈر سے زور سے چیخا۔ آ جا تو بھی، اب کیا گود میں لے کر جائیں تجھے؟ جاسم بھاگتے بھاگتے چیخ کر بولا۔ تیمور اور ریاض تو جیپ میں بیٹھ کر سٹارٹ بھی کر چکے تھے، وہ تینوں بھی اپنی وین میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ گرتے پڑتے حیدر نے کندھے پر سے بیگ اتار کر جیپ میں پھینکا
اور ابھی وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اوہ شٹ، میرا فون تو اسی کمرے میں رہ گیا۔ چھوڑو موبائل کو، تو جلدی سے بیٹھ۔ پاگل ہو گیا کیا ریاض؟ 70,000 کا فون ہے میرا اور تو کہہ رہا ہے کہ رہنے دے۔ ابے حیدر سمجھنے کی کوشش کر، وہاں سچ میں منگلو ہے، وہ تجھے کھا جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس میرا فون چاہیے، تم لوگ رکو، میں بس ابھی لے کر آتا ہوں۔ حیدر کہہ کر جانے لگا تھا، جبھی تیمور اور ریاض نے اتر کر زبردستی اٹھا کر اس کو جیپ میں ڈالا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں نہیں دوں گا منگلو کو اپنا فون۔ چھوڑ دو بھائی، وہ میرے فون کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ میرے فون پر تو پیٹرن بھی نہیں لگا ہوا۔ منگلو کمینے، تو چھت سے گر جائے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، اللہ کرے تیری موم بتی بجھ جائے اور تو سیڑھیوں سے گر پڑے، تیرے دانت ٹوٹ جائیں، تو پوپلا ہو جائے۔ ڈرائیونگ کرتے ریاض نے تیمور کو اشارہ کیا تھا، جس نے زبردستی حیدر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبائی تھی۔ بتا دو مجھے کہ کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے تم دونوں کو؟ ریاض نے غصے سے اشر اور حارث کو گھور کر پوچھا، جن کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، چہرے بے تحاشا سرخ ہو چکے تھے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتا نا تو تب پوچھتا میں تم سے، تیمور نے بھی کینہ توز انداز میں کہا۔ ابھی یار تم لوگوں کو کہا کس نے تھا وہاں جانے کو؟ اور اگر چلے ہی گئے تھے تو کیا ضرورت تھی ایسے ڈرپوکوں کی طرح بھاگنے کی؟ تھوڑی تو بہادری دکھاتے۔ حارث نے ان لوگوں کو جیسے شرم دلائی تھی۔ تو کیا چاہ رہا ہے؟ خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیتا۔ لے بھائی منگلو، کھا لے مجھے ڈنر سمجھ کر، ریاض نے تب کر کہا۔ ریاض کمینے، تو کچھ بول ہی مت، تو ہی لے کر گیا تھا مجھے وہاں، وہ تو قسمت اچھی تھی میری جو بچ گیا، ورنہ بیٹھا ہوتا ابھی اس منگلو کے پیٹ میں۔ تیمور نے دانت پیستے ہوئے اسے کہا۔ میں کون سا تجھے ہاتھ پیر باندھ کر لے کر گیا تھا؟ تو اپنی مرضی سے گیا تھا اگر یاد ہو تو ہی تو آ کر ناچ رہا تھا کہ نوکری مل گئی، نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا ذرا دیکھو تو جا کر کیسی نوکری ہے۔ بس بیٹا، تیرا حسد ہی تجھے لے ڈوبا۔ ابے حسد کس بات کا؟ اللہ نہ کرے اگر میں کبھی مارا بھی پھر رہا ہوں گا نا تو بھی یہ نوکری نہیں کروں گا۔ تیمور نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اچھا بس کرو، تم دونوں تو لڑنا ہی شروع ہو گئے۔ اور اس کو دیکھو، حیدر، او پاگل اٹھ جا، کیا ہوا تجھے؟ اشر نے حیدر کا کندھا ہلایا، جو ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے ان میں اپنا منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس امیر زادے کو غم لگا ہوا ہے کہ اس کا 70,000 کا فون منگلو کے پاس رہ گیا۔ تیمور نے سر جھٹک کر کہا۔ ہیں؟ 70,000 کا فون؟ اشر اور حارث نے ایک ساتھ حیرت سے کہا۔ اس غریب نے کب خرید لیا اتنا مہنگا فون؟ اشر نے حیرت سے پوچھا۔ اوئے، اس کنجوس کی شکل ہے کیا اتنا 70,000 کا فون لینے والی؟ مشکل سے ہی 17 کا ہوگا، ریاض نے منہ بنا کر کہا۔ جتنے کا بھی ہو، ہزاروں کا تو تھا نا؟ حیدر نے سر اٹھا کر ان سب کو تیز نظروں سے دیکھا۔ دیکھا، سچ بات منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ تو میں نے کب جھوٹ بولا ہے؟ تو نے کہا ہے نا کہ تیرا فون 70,000 کا تھا۔ ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ وہ ہے 70,000 کا۔ دیکھ، پھر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے بھائی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، وہ تو میں پیار سے 17 کو 70 کہتا ہوں۔ اب اس میں تمہارے کن ذہن کا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے اس میں؟ ان لوگوں نے پہلے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور جب سمجھ آ گئی تو حارث نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ واہ بھائی حیدر، کیا کہنے تیرے۔ شکریہ، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اچھا بس ختم کرو اس منگلو نامے کو، کہیں آؤٹنگ پر چلے؟ اشر نے ان سب سے پوچھا۔ کل ایک سیاسی پارٹی لانگ مارچ ریلی نکال رہی ہے، ان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ میں نے آؤٹنگ کے لیے کہا ہے، مرنے کے لیے نہیں۔ تو کیا ہوا، بھلے سے مر جانا تو، ویسے بھی تیری ہمیں کوئی ضرورت تو ہے نہیں، اتنا بڑا ریسٹوران ہے تیرے ماموں کا، تجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی دن اپنے بھائیوں کو کھانے پر ہی بلا لے۔ ہاں، تجھے ہی تو بلاؤں گا، حیدر کے کہنے پر اشر تنفر سے بولا۔ ہاں، ہمیں کیوں بلائے گا، ہم لائبہ تھوڑی ہیں۔ ریاض نے بھی ہاتھ جھلایا۔ حیدر وہ دیکھ، تیمور جوش سے بولا۔ کیا دیکھوں؟ ابھی وہ سامنے دیکھ، تیمور نے کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کا منہ پکڑ کر کینٹین کے دروازے کی طرف کر دیا تھا، جہاں سے سامنے گراؤنڈ کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا، جامعہ کا گراؤنڈ ہے جو بہت بڑا، خوبصورت اور ہرا بھرا ہے، اور جہاں بہت سے اسٹوڈنٹس چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ حیدر نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پورا منظر بتایا۔ اب ایک گدھے، میں تجھے اس بلقیس کو دکھا رہا ہوں۔ کون بلقیس؟ وہ سبھی چونکے تھے۔ شرم کر تیمور، اتنی جلدی تو کوئی کپڑے نہیں بدلتا جتنی جلدی تیری پسند بدل گئی۔ کل تک تو چشمش کرتا تھا اور آج تو بلقیس کے پیچھے پڑ گیا، اشر نے تعصب سے کہا۔ اب یار اس کا نام ہی بلقیس ہے، بلقیس بانو۔ تجھے کس نے کہا کہ اس کا نام بلقیس ہے؟ حارث نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو اس ریاض نے بتایا تھا، تیمور نے ریاض کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، جس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ حارث نے آنکھ کے اشارے سے ریاض سے پوچھا تو اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم میں سے کوئی جاؤ اور اس کی مدد کرو، تیمور نے بے چینی سے کہا۔ کس کی مدد؟
ارے اس چشمش، میرا مطلب ہے کہ بلقیس کی۔ اشر جانا یار۔ نہیں بھائی، بہت تیز ہے وہ، ایسے گھورتی ہے توبہ۔ اشر تو فوراً پیچھے ہوا۔ حارث تو چلے جا یار، مدد کر دے اس کی، ثواب ملے گا تجھے۔ تیمور اب حارث کی جانب گھوما تھا۔ بہت معذرت، میں نہیں جا سکتا، تو حیدر کو بھیج دینا۔ مر جاؤ کمینو، حیدر تو ہی چلا جا، لیکن دیکھ پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں میں تجھے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جانی تو فکر ہی مت کر، بھابھی ہے میری تو۔ حیدر کہتے ہوئے جھٹ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے انوشے کو دیکھا تھا، جو ایک ہاتھ میں برگر پکڑے دوسرے ہاتھ سے فائل اپنے شولڈر بیگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیل فون پہلے سے کندھے اور کان کے بیچ میں پھنسا تھا۔ بھائی بات سن، تو خود کیوں نہیں چلا جاتا؟ ہمارا کیوں سین آن کروا رہا ہے اس کے ساتھ؟ انسان بن جا حیدر، بھابھی ہے تیری، تیمور نے اس کو گھرک کر کہا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بھاگتا ہوا نوشے کے پاس پہنچا تھا۔ وہ سب سیدھے ہو کر بیٹھے انہی کو دیکھ رہے تھے۔ ایکسکیوز می مس، کین آئی ہیلپ یو؟ حیدر نے شائستگی سے پوچھا۔ یا شیور۔ اس نے جلدی سے برگر اور فائل حیدر کو پکڑائی، پھر کال کٹ کر کے فون آف کر کے پہلے اسے بیگ میں ڈالا، پھر حیدر سے فائل لے کر اس کو بھی بیگ میں ڈال کر زپ بند کر دی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے ممنونیت سے کہا۔ مینشن ناٹ سوری سسٹر، ویسے کیا آپ ایم اے فائنل کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ حیدر نے شریفانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، ایم اے فائنل کی ہی اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے آپ کو اپنی ایک دوست سے ملوانا تھا، اصل میں وہ جونیئر ہے، تو آپ پلیز گائیڈ کر دیں گے؟ ضرور، کہاں ہے آپ کی دوست؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ویٹ میں بلاتا ہوں ابھی۔ سنو، ادھر آؤ تم جلدی سے۔ ان لوگوں کی طرف رخ کر کے ہونٹوں کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر چیخ کر بولتے ہوئے جانے وہ کس سے مخاطب تھا، اور تیمور تو جیسے انتظار میں ہی بیٹھا تھا کہ یہاں حیدر آواز لگائے اور وہاں وہ دوڑ لگا دے۔ ابھی بھی وہ یہی سمجھا کہ شاید حیدر اسے ہی آواز دے رہا ہے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے بھاگا بھاگا ان دونوں کے پاس پہنچا تھا۔ اس کو دیکھ کر جہاں انوشے کی تیوریاں چڑھیں، وہیں حیدر نے بھی کبرو اٹھا کر تیمور کو دیکھا۔ اس کو کیوں بلایا تم نے؟ انوشے نے حیدر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے دونوں ہاتھوں سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس کو نہیں بلایا باجی، یہ میری جونیئر دوست تھوڑی ہے۔ کیوں بھائی، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تو نہیں تو آواز دی تھی مجھے، تیمور ہکا بکا سا بولا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی، میں نے تم کو نہیں بلایا تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں۔ حیدر کے بچے، تو نہیں مجھے بلایا تھا، اس نے دانت کچکچائے تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا؟ کیا میں نے تمہارا نام لیا تھا؟ نہیں، لیکن تو بس میں نے تم کو بلایا ہی نہیں، تم فضول میں یہاں چلے آئے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ حیدر نے کہتی ہوئی ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، اور تیمور کا دل کر رہا تھا اس کو کچا چبا جائے۔ فضول آدمی، بند کر اپنے ڈرامے۔ کون سے ڈرامے؟ جب میں نے تمہیں بلایا ہی نہیں تو تم کیوں چلے آئے؟ کمینے، تو میرے ہاتھ تو لگے ایک دفعہ، ہتھوڑے سے پھاڑوں گا میں تیرا سر، تیمور نے اس کو گھورتے ہوئے دھمکایا۔ کیا دھمکی دے رہے ہو تم اس کو؟ شرم نہیں آتی دوسروں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہو؟ کمپلین کروں میں تمہاری؟ انوشے نے حیدر کو سائڈ پر کیا اور خود اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو کے اپنے چشمے کے پیچھے چھپی بڑی بڑی آنکھوں سے تیمور کو گھورنے لگی تھی۔ نہیں، دھمکی نہیں دے رہا میں اس کو۔ تیمور بیچارہ گڑبڑا گیا تھا۔ اچھا تو کیا پھر لوری سنا رہے تھے تم اس کو؟ اس نے فہمائشی انداز میں پوچھا۔ دیکھیں، آپ میری بات سنیں۔ چپ کرو تم، کوئی بات نہیں سننے مجھے تمہاری، اور آئندہ اگر تم کسی کو تنگ کرتی ہوئی نظر آئے نا تو دیکھنا پھر اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرتی حیدر کے ہاتھ سے اپنا برگر جھپٹ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تیمور نے گردن موڑ کر حسرت سے اس کو جاتے دیکھا تھا، اور پھر پلٹ کر دوبارہ حیدر کو، جو اس کو ہی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تجھے تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس سے پہلے کہ تیمور حیدر کی گردن جھپٹ لیتا، وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگا تھا۔ پاگل تیمور، کیا کر رہا ہے؟ میں دوست ہوں تیرا، رک تو صحیح، میں بتاتا ہوں تجھے۔ تیمور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آنکھوں میں تیری عجب سی ادائیں ہیں۔ ابے ڈھکن، ادائیں نہیں ہے، چشمہ ہے چشمہ، وہ بھی موٹے والا، ہا ہا ہا۔ 2 گھنٹے بھاگنے کے بعد بھی وہ تیمور کے ہاتھ نہیں لگا تھا، تب وہ تھک ہار کر دوبارہ کینٹین میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا، اور اب نہ جانے کہاں سے وہ ٹپکا تھا۔ تو اپنا منہ بند ہی کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں، تیمور نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا، جو اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ میری اوپر کیوں روب ڈال رہا ہے؟ اگر ہمت ہے تو لے یہ پھول لے کر جا اور جا کر چشمش کو پروپوز کر دے، حیدر نے کہتے ہوئے ساتھ ہی ایک گلاب کا پھول ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا تھا۔ تیمور نے پھول پر سے نظریں ہٹا کر اشر، حارث اور ریاض کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ مرد بن تیمور، مرد بن، جا کر بول دے اس کو کہ تجھے شادی کرنی ہے اس سے،
اور ڈر کیوں رہا ہے؟ لڑکی ہی تو ہے، کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ تھپڑ ہی مارے گی نا، تو کیا ہوا، کھا لینا۔ اشر نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ اشر ٹھیک کہہ رہے تیمور، اگر وہ تجھے پسند ہے تو بتا دے اس کو، ورنہ کوئی اور رخصت کروا کر لے جائے گا اسے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے ہوئے تیمور نے اس پھول کو اٹھایا تھا۔ چند لمحے اسے ہاتھ میں گھماتے رہنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے واپس ٹیبل پر ڈال دیا۔ شاید مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو میں اس کے لیے محسوس کرتا ہوں وہ صرف وقتی جذبات ہوں۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار لگ رہا تھا۔ میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، جبکہ میں خود ہی شعور نہیں ہوں کہ مجھے اس سے سچ میں محبت ہے یا نہیں۔ ان تینوں نے نظروں میں تبادلہ خیال کیا تھا، پھر اپنی اپنی چیئر فوراً سے اس کے قریب لے کر آئے۔ دیکھ جانی، 1 مہینے سے تو اس کے نام کا راگ لاپے جا رہا ہے، مزید یہ کہ تو صرف اسے دیکھنے کے لیے IBA کا عیش و آرام چھوڑ کر اس آرٹس فیکلٹی میں دھکے کھانے آتا ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ لے تو تیرے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ تجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اشر نے نرمی سے کہتے ہوئے آخر میں اچنبے سے پوچھا۔ ہاں لیکن پھر بھی، وہ گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ لیکن اگر مگر سب کو چھوڑ دے، بس وہ کر جو تیرا دل کہتا ہے۔ ہاں پر میں ابھی نہیں کروں گا اسے پروپوز۔ بیڑا غرق، تیمور کے حتمی انداز سے کہنے پر حیدر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پھر اشر کو آنکھوں میں یہ اشارہ کیا جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھر تیمور کے قریب ہوا۔ تجھے معلوم ہے تیمور، ایک سچے عاشق کو بس ایک سچا عاشق ہی جان سکتا ہے، اور یقین مان، میں نے تیری آنکھوں میں اس کے لیے بے انتہا محبت دیکھی ہے۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے جو تو اس کے لیے محسوس کرتا ہے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ ریاض اور حیدر بھی اس کی کمال اداکاری پر داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ حارث تو کیا کہتا ہے؟ اشر کی باتیں اس کے دل کو لگی تھیں، لیکن پھر بھی وہ الجھن میں تھا۔ اشر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صرف اس نے ہی نہیں، ہم نے بھی تیری آنکھوں میں وہ چمک دیکھی ہے جو بلقیس کو دیکھنے کے بعد تیری آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ اب جا کر بول دے اس کو کہ صرف وہی تیری دلہن بنے گی۔ چل جلدی سے اٹھا یہ پھول اور جا اس کے پاس۔ اسی کی حوصلہ افزائی کرنے اور جوش دلانے میں وہ چوروں پیش تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیبل پر سے پھول اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اوئے رک 1 منٹ، حیدر نے بیٹھے بیٹھے اسے کہا۔ یہ شکر لے کر جائے گا نا اس کے پاس تو جوتا کھینچ کر مارے گی تیرے منہ پر۔ لگ رہا ہے کہ کسی کو پروپوز کرنے نہیں بلکہ مار کھا کے آ رہا ہے۔ وہ گھرک کر بولا۔ واقعی میں تیمور ٹھیک کر اپنی شکل اور ڈر کو نکال کر پھینک دے اپنے اندر سے، وہ کھا نہیں جائے گی تجھے۔ حارث نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم لوگ بھی چلو میرے ساتھ، تو چل، ہم تیرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ سب۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹ آیا۔ اچھا چل، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سپوز کر لے کہ چشمش کی شادی ہو رہی ہے ریاض کے ساتھ۔ اوئے منوس، کیا بکواس کر رہی ہے؟ ریاض نے سٹ پٹا کر اسے گھورا۔ منہ توڑ دوں گا میں تیرا حیدر۔ تیمور کو بھی فوراً غصہ چڑھا۔ اچھا ریاض کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، اب تو کیا کرے گا؟ حیدر نے تیمور کو دیکھا جس کی آنکھیں ایک دم ہی سرخ پڑنے لگی تھیں۔ جان سے مار دوں گا میں اس کو۔ اور بلقیس بھابھی کو کیا کہے گا اگر وہ بھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلقیس کی شادی میرے علاوہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس پھول کو اپنی مٹھی میں دباتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب یار اس کا نام منوشے ہے، تو نے کیا بتا دیا اس کو؟ اس کے جانے کی دیر تھی کہ حارث نے بے ساختہ ہنستے ہوئے ریاض کو ڈپٹا۔ اب آئے گا مزہ، اب یہ انوشے کو بلقیس کہہ کر پرپوز کرے گا۔ لیکن حیدر تجھے اتنا جذباتی نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، وہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ اشر نے گھبراہٹ سے کہا۔ ریلیکس کرو، وہ کچھ نہیں کرے گا، چشمش کے سامنے جاتی بھیگا بلا بن جائے گا، حیدر نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں الگ تھلگ گوشے میں بیٹھی تھی۔ موسم خاصا پیارا ہو رہا تھا، اوائل سردیوں کے دن تھے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ آج ہنا نہیں آئی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ تیمور نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، جو درخت کے نیچے بیٹھی گلابی اور وائٹ فراک میں نازک سے فریم کا چشمہ لگائے مہکا سا پھول لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے بال کمر پر بکھرے تھے، وہ کبھی بھی بالوں کو پونی یا جوڑے میں نہیں باندھتی تھی، لیکن سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر، یہ لڑکی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ سنو، اس کے نزدیک آ کر وہ استحقاق سے بولا۔ انوشا نے چونک کر سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جو جینز اور ڈریس شرٹ پر سلیو لیس جیکٹ پہنے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ استحقاق سے ہی وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پرکشش اور وجیح لڑکا تھا۔ لڑکیاں جتنا اس کی مار کٹائی والی عادت سے چڑتی تھیں، اتنا ہی اس کی وجاہت پر مرتی تھیں، لیکن وہ جس پر مر مٹا تھا وہ تو اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بات کرنی ہے آپ سے۔
جانے کیوں اس کا اعتماد ڈاواں ڈول ہونے لگا تھا۔ میں فارغ نہیں ہوں، نظر آ رہا ہوگا تمہیں؟ پلیز مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی اصرار کرنے پر وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے مقابل دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہو گئی، پھر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے صرف دیکھنے پر ہی تیمور کا جوش چھاگ کی طرح بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے کہنا تھا کہ منع کیا تھا نا میں نے کہ آئندہ شکل مت دکھانا مجھے اپنی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ بولو جلدی کیا کہنا ہے؟ وہ مجھے تیمور کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس ڈاکو رانی سے کچھ کہے۔ اب بول بھی دو، کیا وہ کیے جا رہے ہو؟ وہ میں آپ کو اوفو ہکلانا تو بند کرو پہلے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے کہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بے بسی سے بولا۔ انوشے کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا مذاق ہے یہ؟ ساری جامعہ میں تم غنڈے بنے پھرتے ہو، کبھی اس کو فضول میں مارا کبھی کس کو، اور میرے سامنے تمہاری آواز نہیں نکل رہی؟ اس نے طنز سے پوچھا۔ ہاں تو آپ اتنا ڈانٹتی کیوں ہیں مجھے؟ میں ڈانٹتی ہوں تمہیں؟ انوشے کی حیرت دو چند تھی۔ ہاں کیا؟ ہاں مطلب نہیں، میں تو کہہ رہا تھا کہ… وہ پھر گڑبڑا کر کچھ کہنے لگا۔ چپ کرو تم۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اسے گھورتی وہاں سے جانے لگی تھی جب اس نے اچانک سے اپنا چھپایا ہوا پھول اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی پیشانی پر کتنی ہی سلوٹیں ابھری تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے شدت ضبط سے پوچھا۔ مجھ سے شادی کر لو بلقیس۔ اس نے اتنے التجائیہ انداز میں کہا تھا کہ بس پیر پکڑ کے منت کرنا رہ گیا تھا۔ اس کے پروپوزل پر تو وہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔ کون بلقیس؟ آپ بلقیس؟ وہ دو بدو بولا۔ میں بلقیس؟ دوسرے ہی لمحے انوشے نے وہ پھول جھپٹ کے اس کے سینے پر دے مارا تھا۔ بلقیس کو ہی جا کر دو یہ، میں انوشے ہوں۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ آپ انوشے؟ تو بلقیس بانو کون ہے؟ تیمور حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ تم کسے پروپوز کرنے آئے تھے؟ بلقیس بانو کو، یعنی کہ آپ کو۔ میرا نام انوشے ہے، تمہیں کس نے کہا میں بلقیس ہوں؟ وہ میرے دوست۔ مل گیا تمہیں تمہارے پروپوزل کا جواب، اب میرے راستے میں مت آنا۔ ایسے مت کرو، میں سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اسے یقین ہو چکا تھا کہ تیمور کا دماغ چل گیا ہے۔ اب آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ اس نے آخری امید کے تحت پوچھا۔ نہیں کروں گی، لکھ کر دے دوں؟ تن سے کہتی بھی وہ وہاں رکی نہیں تھی جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے اسے وہاں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائنینس کا لیکچر گول کر کے وہ لوگ ابھی تک وہیں براجمان تھے۔ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے حیدر بے چینی سے تیمور کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ مینجمنٹ کی بک کھول کر چہرے پر رکھے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جب حارث نے وہ کتاب اٹھا کر اس میں مطلوبہ چیپٹر نکال کر احمد کے سامنے رکھی، جو نوٹ پیڈ پر تیزی سے پین چلاتے ہوئے اس کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا، لیپ ٹاپ بھی قریب ہی کھلا پڑا تھا جس کی کی پیڈ پر وہ وقتاً فوقتاً ٹائپنگ بھی کر رہا تھا۔ ریاض نے اسے گھورتے ہوئے دوسری بک اٹھا کر چہرے پر رکھ لی، تب بھی اس کے چہرے پر سے پھر کسی نے وہ کتاب جھپٹ کر اٹھائی تھی۔ تجھے بھی چین نہیں ہے حارث، اتنی کتابیں پڑھی ہیں سامنے، لیکن تجھے بھی بس میرا ہی سکون غارت کرنا ہے۔ وہ جلے بھنے انداز میں اس پر الٹا تھا۔ ہولڈ آن جانی، میں نے نہیں اٹھائی یہ کتاب۔ پھر تیرے بھوت نے یہ حرکت کی ہے؟ چودھری ذرا پیچھے تو دیکھ۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے پیچھے مڑا، لیکن جب اس شخص کو خشمگین انداز میں خود کو گھورتے ہوئے پایا تو گڑبڑا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلتا، تیمور نے اسے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ تو نے کہا تھا کہ اس کا نام بلقیس ہے؟ وہ غضبناک سا پوچھ رہا تھا۔ تو کیا نہیں ہے؟ اس کی گرفت میں وہ بامشکل ہی بول پایا۔ بغیرت انسان، تو نے میری بےزتی کروا دی اس کے سامنے۔ تجھے معلوم تھا کہ اس کا نام انوشے ہے، پھر تو نے مجھے غلط نام کیوں بتایا؟ تیمور نے اسے جھٹکا دے کر ٹیبل پر گرا دیا تھا۔ سامان اٹھا حارث۔ حارث کو کہہ کر وہ لیپ ٹاپ اور فائلز اٹھا کر دوسری ٹیبل پر جا بیٹھا تھا۔ اب ان کی موجودگی میں پڑھائی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ جانی میں نے ایک مذاق کیا تھا بس، تیرے مذاق کی وجہ سے وہ میرے منہ پہ مار کے گئی ہے وہ پھول۔ یہی امید تھی۔ حارث اور حیدر بے ساختہ ہنسے تھے۔ ہنس رہے ہو تم لوگ؟ دانت اندر کرو اپنے، ورنہ ابھی توڑ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ریاض کی گردن دبوچے ہی وہ ان پر برسا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا مجھے نہیں کرنا اس کو پروپوز، لیکن تم لوگوں نے زبردستی مجھے بھیجا، اور دیکھو اس نے کیا کیا۔ کمینے ریاض، تم مرے گا آج۔ ابے چھوڑو مجھے، سریعام میرا قتل کر رہا ہے۔ وہ کھانستے ہوئے دقت سے بولا، لیکن وہ دونوں ہی اس کی مدد کرنے کی بجائے ہنس رہے تھے۔ حارث تو احمد کے قریب ہی بک ہاتھ میں لیے کھڑا نوٹس پر ڈسکشن کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کو بھڑکانے کے لیے 2-3 فکرے اچھال دیتا تھا، جبکہ حیدر کرسی پر کھڑے ہو کر فون میں ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا۔
ابے تیمور، جان نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں، جلدی کام تمام کر اس کا، مجھے اپلوڈ کرنا ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اشر ابھی وہاں پہنچا تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اوئے پاگل، چھوڑ اس کو۔ دوسرے ہی لمحے وہ کندھے پر سے بیگ اتار کر سائڈ پر پھینکتے ہوئے بھاگ کر ان دونوں کے نزدیک پہنچا اور کھینچ کر تیمور کو اس سے الگ کیا۔ ابے جذباتی انسان، دیکھ تو لیتا پھینکنے سے پہلے۔ اشر کا پھینکا گیا بیگ حیدر کے منہ پر لگا تھا، بیلنس بگڑا تو فون بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چیئر سے اترتے ہوئے اس نے اشر کو سخت سوچ سنائی۔ اشر، بس تو ہی میرا بھائی ہے، تجھ پر تو میرے 1000 روپے قربان، جو کھانا ہو بتانا، میں منگوا کر دوں گا اپنے بھائی کو۔ گلا پکڑ کر کھانستے ہوئے وہ اشر سے بولا جس نے تیمور کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا، جو اس کی گرفت سے نکل کر دوبارہ ریاض پر جھپٹنے کی کوشش میں تھا۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتا دو۔ تیمور کو سنبھالنے میں بے حال ہوتے اشر نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ شادی سے صاف انکار کر دی ہے، پھول اس کے منہ پر مار گئی ہیں، بلقیس بھابھی۔ ہنستے ہوئے اس نے آخر کے 2 لفظوں پر زور دیا تھا۔ تو بھی مرے گا MNA کے بیٹے۔ جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکل کر وہ غضبناک سا حیدر کی جانب بڑھا، جو ہڑبڑاتے ہوئے احمد کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب بیچ میں اس کی ٹیبل تھی اور آمنے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ باہر نکل، پھر بتاتا ہوں تجھے، دانت پیستے ہوئے اس نے دھمکایا۔ ان کے سر پر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ دھیان سے کام نہیں کر پا رہا تھا، مزید یہ کہ حیدر اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے لکھتے ہوئے بار بار اس کا ہاتھ ہل رہا تھا۔ پین کا کیپ لگا کر ٹیبل پر پٹختے ہوئے اس نے ہاتھ مار کر لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی، پھر ہاتھ کو پیچھے لے جا کر حیدر کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ فوراً وہاں جا کر بیٹھو، بالکل چپ چاپ اور سکون سے۔ چٹکی بجا کر سامنے والی ٹیبل پر اشارہ کرتے ہوئے اس نے برہمی سے حیدر اور تیمور کو کہا۔ پتہ بھیا خان بھائی پڑھائی کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے ایکشن دکھانے ہیں۔ جب بھی احمد سے انہیں کچھ سننے کو ملتا تھا، سب سے زیادہ حارث کو ہی مزہ آتا تھا۔ ابھی بھی شوخی سے ان دونوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا، جو واقعی میں اس کی سن کر وہاں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اتنی محبت تو مجھ سے ہضم نہیں ہوتی، حیدر نے تن سے کہتے ہوئے ریاض کے ہاتھ سے وہ پانی کی بوتل جھپٹ لی تھی، جو اشر نے اپنے بیگ سے نکال کر اسے دی تھی۔ منحوس، پانی تو پینے دے۔ ریاض اسے گھور کر رہ گیا۔ کہ سچ میں انکار کر دیا اس نے؟ تیمور کے قریب بیٹھتے ہوئے اشر نے فکر مندی سے پوچھا تو پانی پیتے حیدر کو ہنسی کا دورہ پڑا تھا، سارا پانی اس کے منہ سے باہر نکل آیا تھا۔ بالکل سچ ہے اشر، نہ ہونے والی بھابھی نے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ اچھے سے جھاڑ بھی پلائی ہے اسے، اور یہ بھی کہا ہے کہ زہر کھا لوں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کب کہا تھا اس نے؟ تیمور اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گنتی کی چند باتیں ہی تو ہوئی تھیں اس کی انوشے کے ساتھ، اور اس دوران تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ زہر کی دھمکی بھی دی، ہینسم نہ صحیح لیکن گزارے لائق تو شکل ہے ہی اس کی، زہر والی بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی بھابھی کو۔ اشر افسوس سے بولا تو وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے بھنا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اپنے پاس سے بکواس کر رہا ہے، زہر والی بات نہیں کی تھی اس نے۔ ہاں، بلکہ یہ کہا تھا کہ نس کاٹ لوں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حیدر نے پھر ٹکڑا لگایا۔ یہ بھی کہا تھا؟ ریاض اور اشر حیران ہونے کے ایسے ایکسپریشن دے رہے تھے کہ ایوارڈ شو والے دیکھ لیتے تو ان کی اس اداکاری پر پورے پروٹوکول کے ساتھ خود آ کر ان کی خدمت میں سارے ایوارڈز پیش کر دیتے۔ یہ بھی نہیں کہا تھا؟ تیمور نے غصے سے کہا۔ ہاں تو پھر یہ کہا ہوگا کہ پھپھو کے لڑکے سے شادی کر لوں گی لیکن تمہارے ساتھ قسمت نہیں پھوڑوں گی۔ حیدر اس سے 6 فٹ دور کھڑا تھا، اگر قریب ہوتا تو آج اس دنیا سے ہی رخصت ہو جانا تھا۔ اس بار تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خشمگی نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اور کیا کہا تھا؟ حیدر کو وہ بھاری آواز اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتا، اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے ہلنے کے بھی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ احمد؟ وہ پہلے حیران ہوا، پھر گڑبڑا گیا، اب تو وہ سچ میں گیا۔ جلدی بتا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ احمد، میں مذاق کر رہا تھا یار۔ مذاق کر رہا تھا؟ احمد نے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اوکے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ کون سی بھابھی؟ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے، منع کر گئی ہے شادی سے۔ حیدر کے کہنے پر ریاض نے جلدی سے کہا۔ کیوں ریجیکٹ کر دیا پروپوزل؟ حارث اور اشر نے لہجے میں افسوس سموتے ہوئے حیرانگی سے ایسے پوچھا جیسے پچھلے 1 گھنٹے سے وہ دونوں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے شریف لڑکے سے شادی کرنی ہے، تم جیسے غنڈے بدمعاش سے شادی نہیں کروں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حیدر کی زبان کو بریک لگ جائے، نتیجتاً احمد کا مکہ اس کی پیٹ میں لگا تھا۔ ظالم انسان، تجھے ذرا جو رحم آ جائے مجھ معصوم پر۔ وہ کرا اٹھا تھا۔ تیمور غصے میں بھرا وہاں سے واک آؤٹ ہی کر گیا تھا۔ انسان تو بنا جاتا ہی نہیں ہے تم لوگوں سے۔ اس نے حیدر کو چھوڑتے ہوئے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے گھرکا۔ کس نے دیا تھا اس کو یہ فضول مشورہ؟ احمد نے تن سے پوچھا تو ان تینوں نے فوراً سے حیدر کی جانب اشارہ کیا۔
الزام لگا رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں مجھے، ورنہ تجھے تو معلوم ہی ہے کہ میں کتنا معصوم اور شریف انسان ہوں۔ وہ پہلے گڑبڑایا تھا لیکن پھر جلدی سے شائستگی سے بولا، معلوم ہے مجھے تو کتنا شریف ہے، اب میں تیری اسی شرافت کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ بیٹھ ادھر اور حارث کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر، اس نے اپنی چیئر کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ اس طرح کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا تو میں ڈین کے پاس چلا جاؤں گا، بتا رہا ہوں۔ اتنی خطرناک سزا سن کر وہ دھمکا کر بولا، ڈین کے پاس جائے گا؟ ریاض ذرا پکڑ اس کو۔ احمد نے اثر لیے بغیر صاحب کا انداز سے کہا تو وہ ہڑبڑا کر باہر بھاگنے لگا تھا، لیکن پیچھے سے ریاض اور اشر نے اسے قابو کر کے احمد کی جانب دھکیل دیا تھا، جس نے زبردستی اسے چیئر پر بٹھایا۔ یہ غداری میں بھولوں گا نہیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ان دونوں کو گھورا۔ وہ شیطان بس احمد کے ہی قابو میں آتا تھا۔ اس نے کتابیں اور نوٹ بکس کھول کر اس کے سامنے رکھیں اور پوائنٹس بنانے لگا، جہاں سے اب اسے کنٹینیو کرنا تھا۔ ہائی نور بانو، اسے وہاں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چہکا، تم لوگ پھر ٹپک پڑے؟ آئی بی اے کی اتنی مہنگی فیسیں کیوں دیتے ہو جب تمہیں وہاں پڑھنا ہی نہیں ہے تو؟ زرنور نے اپنا بیگ اور فائلز ٹیبل پر ڈالتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ ہماری چھوڑو، تم اپنی سناؤ، کتنے بکے جمع کر لیے؟ ایک دکان تو کھول ہی سکتی ہو تم پھولوں کی۔ اس بات کو نظر انداز کیے کہ احمد اس کے پاس ہی کھڑا ہے، وہ پھر بھی شوخی سے بولا، تحفے میں دیے گئے پھول سیل تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ اس نے بیگ سے سافٹ ڈرنک کا کین نکالتے ہوئے کہا، بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی ہو، ویسے نائس واچ نور بانو۔ زرنور نے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی اس نازک سی اسٹریپ والی گھڑی پر ڈالی تھی۔ تھینک یو، ارمان نے دی ہے، میرا برتھ ڈے گفٹ۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ناز سے جواب دیا۔ کون ارمان؟ حیدر کے ساتھ ساتھ تو ریاض، حارث اور اشر بھی چونکے تھے۔ وہی پھول والا؟ اس کا انداز ابھی بے نیاز تھا۔ اور تم نے لے لیا اس کا گفٹ؟ تو کیا پھینک دیتی؟ شرم تو ہے ہی نہیں ذرا سی جو ہمارے سامنے اس پھول والے کی قصیدے پڑھ رہی ہو۔ ریاض نے اسے مصنوعی ڈپٹا۔ لو بھائی، تم سب کون سا میرے بھائی ہو جو میں شرم کروں؟ اس نے حیرانگی سے کہتے ہوئے ہاتھ جھلایا۔ ارے تمہارا تو برتھ ڈے ہے نا آج، بتاؤ ٹریٹ میں کیا کھلاؤ گی؟ 2 تھپڑ، وش تو کیا نہیں مجھے اور آگے ٹریٹ مانگنے۔ مبارک ہو، تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا نور بانو۔ ایسے وش کرتے ہیں؟ اس نے نخوت سے پوچھا۔ تو کیا رومانٹک ماحول بناؤں اب؟ اس نے جہاں ابرو اٹھا کر پوچھا وہیں احمد کا تھپڑ اس کے سر پر پڑا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے بدمزہ ہوتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ادھر دھیان دو۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب بھی اس کے سر پر مارتے ہوئے اس نے ٹیبل پر پڑی کتابوں کی جانب اشارہ کیا۔ حارث تیری تو میں پکا کمپلین کروں گا، ہمیشہ تو اپنی اسائنمنٹ احمد سے بنواتا ہے۔ پین اٹھاتے ہوئے اس نے حارث کو گھورا۔ ہمیشہ احمد بناتا ہے اور آج تو بنائے گا۔ وہ بھی مزے سے بولا، پتہ بھی ہے کہ یہ اکنامکس نہیں گھستی میرے دماغ میں، پھر بھی مجھ سے یہی کروانا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ پین کو نوٹ پیڈ پر گھسیٹ رہا تھا۔ اچھا جی، اب ہم اس ناول کو ختم کرتے ہیں، اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ اور اچھا، وہ جن سچ میں تھا وہاں پہ منگلو، اور وہ موبائل بھی اپنا چھوڑ آیا ہے، تو دن کو تو جا کے موبائل تو لے آتا ہے نا۔ اور تیمور کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں یار یہ سب، اور تیمور بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب سارے دوست مل کے بولیں تو پھر بندہ بات مان ہی لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تو وہ اس کو بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا، اور دوسرا اس کو نہ بھی وہ غلط بتاتا ہے۔ اللہ اللہ، بیچارے کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے، مجھے تیمور کا دکھ لگ رہا ہے۔ اور ہاں بس اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں جی، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔